اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، میرا آج کا عنوان ہے نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے کام۔ کئی خواتین کو جب اپنے بچیوں کو مدرسہ بھیجنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو پابندی سے مدرسہ بھیجیں گے، لیکن نتیجہ پھر وہی صفر کے برابر ہے۔ لیکن کئی مائیں ایسی ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی محنت بھی ضرور رنگ لائے گی۔ میں بحیثیت ایک معلمہ اپنے تجربات کو اس مضمون میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ کئی مائیں کہتی ہیں کہ جو مصیبتیں ہم پہ گزری ہیں وہ ہماری لڑکیوں پر نہ گزریں، اس لیے ہم لڑکیوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے۔ کئی مائیں ایسی بھی ہیں کہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر کیا فائدہ، یوں شادی رچا دینا ہی ہمارا فرض ہے۔ یہ ہماری کمزور سوچ کا نتیجہ ہے۔ لڑکیوں کی شادی کرنا تو اولین فرض ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو بہترین سانچے میں ڈھال دو، ورنہ وہ ایک کجداد بن جائیں گی، وہ کس کام کی۔ ماں کی بہترین تربیت کتنوں کو ہیرا بنا دیا تو کتنوں کو پتھر۔ لڑکی کسی گھر میں ہوتی ہے تو وہ ماں باپ بھائی بہن کے لاڑ و پیار میں رہتی ہے۔ گھر کے سارے افراد اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، تعلیم و تربیت، اخلاق وغیرہ ان ساری باتوں کو شادی کے بعد عملی زندگی میں ان کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر والدین، بھائی بہن، خاندان نے کسی لڑکی کی تعلیم و تربیت، اخلاق میں خوب محنت کی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا کی طرح وہ لڑکی حالات چاہے کیسے بھی ہو اپنے گھر اور اولاد کی بہترین انداز میں ڈھال دے گی۔ کسی بچے کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر ہم کچھ حد تک اس گھر کے خاندان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ والدین کے گھر لڑکیوں کو سب چاہتے تھے، سسرال میں وہ سب کو چاہنا پڑتا ہے، تبھی وہ ایک اچھی بہو، اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی بن پاتی ہے۔ اگر وہ تھوڑا تھوڑا جھک جائے تو اس کو پھر وہی والدین والی محبت یہاں سسرال میں بھی مل پائے گی۔ والدین اپنی لڑکیوں کو گھر کے سارے کام سکھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی لاڈلی کو کوئی کام ہی نہ آئے، پھر وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ کام کرنا ہی کامیابی ہے کہ مصداق کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خود اپنے گھر کی صفائی، برتنوں کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، شوہر بچوں کی دیکھ بھال، یہ سارے کام تو ایک عورت کو آنے چاہیے۔ کام کرنے سے عورتوں کو بوریت محسوس نہ ہوگی اور بے جا سوچ افکار نہیں آتے۔ وہ یہی سوچتے ہیں گھر کی صفائی ہوگی، پھر کپڑوں کی، اس طرح کئی دوسرے کام، ورنہ اگر کام نہ ہو تو پھر وہاں یہاں کی سوچ، وہ آئے گی بیٹھے گی، وہ یہ اس کے پاس جائے گی بیٹھے گی، پھر بازو گھر جائیں گی یا پھر بازو والی ان کے گھر، پھر جو دیکھیے کیا کام ہوگا آپ کو معلوم، ان کے گھر کیسا چل رہا ہے نہیں معلوم، دوسری کہتی ہے۔ اسی طرح گپ شپ، غیبت، الزام تراشی، جھوٹ بیانی، بہتان وغیرہ برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ کام کرتے رہنے سے خواتین چست تندرست رہتی ہیں، بے جا بیماریاں، کولیسٹرول وغیرہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ اگر آپ مجھے اچھی بہو دیجیے تو پھر میں آپ کو اچھی ساس دوں گی۔ یہ سادہ سا جملہ ہے لیکن بے انتہا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ ساس کا بہو پر ایک حصہ بڑا ہوا ہے کیونکہ وہ بڑی پریشانیاں، مصیبتیں سہ کر اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا ہے، اسی لیے وہ اپنا حق جتاتی ہیں، تو بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی طرح انہیں سمجھیں۔ اگر سسرال میں ڈانٹ دیں تو خواتین ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ غلطی پر کیا کبھی اپنے والدین نہیں ڈانٹتے؟ ساس سسر کے عمر کا تقاضا ہے، خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بیماریاں گھیری ہوئی ہوتی ہیں تو طبیعت میں چڑچڑاپن ضرور آیا ہوگا۔ یہ تصور کر لیا کریں اور ایک بات ذہن میں رکھیں گے، وقت کبھی تھما نہیں، چلتا رہتا ہے۔ ایک وقت خود ہم پر بھی آنے والا ہے، وہ وقت ہمارے لیے شادماں و خرم ہونا ہے، تو پھر ساس سسر کی خدمت کر کے اپنے لیے اجر محفوظ کر لیجئے۔ خواتین و لڑکیاں اپنے سسرال میں اپنی تعلیم کا فخر کبھی نہ کریں، بلکہ اپنی تعلیم و تربیت کا اندازہ لوگوں کو خود ہی ہو جائے گا، بلکہ لوگ آپ کو دیکھ کر یوں کہیں گے کہ فلاں کی بہو دیکھیے کتنا پڑھی لکھی ہے، لیکن ذرا فخر نہیں،
سارے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ سلام میں ہمیشہ پہل کریں، جس سے نیکیاں و محبت دونوں ملتی ہیں۔ جو سلام پہلے کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ والدین لڑکیوں کو اپنی دولت کا غرور کبھی نہ سکھائیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، بہار کے بعد خزاں بھی آتے ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ ہر حالات میں مقابلہ کرنا، ہمت حوصلے سے زندگی گزارنا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اونچا محل، گاڑی، سونا، پیسہ ہی نہیں بلکہ سلیقہ، شوہر، عورت جھوپڑی کو بھی اپنی محبت سے محل بنا دیتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ ہی اس کی دولت ہے۔ لڑکیاں دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم ہی ہونا ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے اس بارے میں فکر کریں۔ اکثر ایسا ہمارے سماج میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کی دنیاوی تعلیم مکمل ہوتے ہی رشتہ کر دیا جاتا ہے۔ لڑکی کو کچھ کام نہیں سکھایا گیا اور نہ ہی دین سے واقفیت ہوتی ہے، تو پھر لڑکی کچھ کام نہ کرے تو سسرال میں روز جو جھگڑے نباہ نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح ہمارے سماج میں طلاق، خلا کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے۔ وقت، حالات چاہے کہ جیسے بھی ہوں، لڑکیوں کو ہر ماحول سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس لیے اصل بات صبر ہونا چاہیے۔ جس نے صبر کیا اس نے میٹھا پھل کھایا۔ صبر تحمل سے ہر لڑائی جیتی جا سکتی ہے۔ دین کے علم سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو سکا تو پھر والدین کو چاہیے کہ لڑکی کے نکاح سے پہلے اس کو اچھی طرح شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق سمجھایا جائے، ساس سسر کے ساتھ ادب و اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اسکول کالج جانے والی طالبات کا لباس یا برقع سیدھا سادہ ہو، نہ بھڑکیلا نہ چست ہو۔ جہاں تک ممکن ہو برقع سیاہ رنگ کا ہو تو بہتر ہے۔ طالبات نگاہ نیچی کیے جائیں، بائیں کنارے سے بغیر بھیڑ والی جگہ سے گزریں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وہاں کوئی نہ ہو۔ طالبات کو چاہیے اچھے اخلاق والی طالبات سے دوستی کریں، نہ کہ پڑھنے میں کمزور یا مسخری لڑکیوں سے۔ ان کی دوستی کا نقصان کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ایسوں کی دوستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئلے کی بھٹی میں بیٹھنے کے برابر قرار دیا ہے۔ اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش سے دی گئی ہے۔ جسے عطر فروش سے خوشبو ہی حاصل ہوگی، بری صحبت سے تنہائی بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے سڑک کے کنارے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ بیچ کا راستہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور عورتوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ قدم پٹک پٹک کر نہ چلیں، کیونکہ اس میں زینت رکھی گئی ہے، اور دو مردوں کے درمیان سے بھی عورت نہ چلے۔ اے لڑکیوں، خواتین، اگر تم پڑھ پڑھ کر کتابوں کا ڈھیر بھی لگا دو تو بھی تم پر جو فرض منصبی دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ تم سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ وہ ہے اولاد کی پیدائش و تربیت۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ بے انتہا افضل کام ہے۔ عورت کے سوا یہ کام کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ پیدائش کے بعد دوسرا مرحلہ تربیت کا آتا ہے اولاد کی۔ اگر بچے کی تربیت ابتدائی دنوں سے ہی شروع نہ کی جائے تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ اچھی باتیں کریں، پہلے جب بولنا آ جائے تو اللہ کا نام سکھائیں، خود بھی ذکر اذکار قرآن کی تلاوت کرتی رہیں تاکہ بچہ بھی بڑا ہو کر صالح بنے۔ لقمان حکیم کے پاس ایک عورت اپنے لڑکے کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے لاتی ہیں تو حکیم نے پوچھا بچے کی عمر کتنی ہے؟ عورت نے کہا 5 سال۔ عورت نے کہا زیادہ ہو گئی، اب وقت ختم ہو چکا ہے تربیت کا، لے جاؤ۔ ان 5 سال کے ایام میں تو مائیں کہتی ہیں بچہ ہے بڑا ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، چڑھاتا ہے، گالیاں بکتا ہے، سارے گھر کے افراد خوش ہوتے ہیں، کتنا اچھا بولا میرا لڑکا کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی اس کے برے اخلاق پروان چڑھتے ہیں، پھر مائیں بڑا ہونے پر روتی ہیں اسی بات پر کہ میرا بچہ میرا کہا نہیں مانتا، ایسا برا ہو گیا ہے وغیرہ۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ پھر دوسرے میں بیان کروں گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔